الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ فتنہ اکبری اور جہانگیری عہد 963 سے لے کر 1014 تک 50 سال سے بھی کچھ زائد جلال الدین اکبر ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ اس کو آج بھی شہنشاہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر 1014 سے جہانگیری عہد شروع ہوتا ہے، جو 22 سال کے بعد حضرت مجدد صاحب کی وفات کے ساتھ ختم ہوا۔ حضرت مجدد صاحب 971 میں پیدا ہوئے، جو عہد اکبری کا شباب تھا۔ 17 سال تعلیم و تربیت کے ختم کر کے اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے، جس کا نتیجہ مجددیت کا خطاب تھا، یعنی 988 سے، جو کہ عہد اکبری کا پرشوکت دور تھا۔ آپ نے اصلاحی خدمات شروع کی۔ کہہ سکتے ہو کہ زہر اسلام سیاست ہے، اور اسی لیے سیاسی خدمات کو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ جب کوئی اس نظریے کو لے کر اسلامی خدمات انجام دینا چاہے گا تو لامحالہ اس کا مقابلہ سب سے پہلے اس زمانے کی سیاست سے ہوگا۔ چونکہ شخصی حکومتوں میں بادشاہ کا طرز و طریق اور اس کے افعال و اطوار ہی سیاست ہوتے ہیں، لہٰذا اکبر کی سیاست بیان کر دینا ہی حضرت مجدد صاحب کی سیاسی ماحول کا بیان ہوگا۔ مگر اکبری سیاست کی توضیح و تشریح سے بیشتر چند چیزیں پیش کرنی ضروری ہیں۔ آج جب کہ تاریخی موشگافیوں میں رگ گل پر بھی نشتر زنی سے نہیں چونکا جاتا، اور شوق تحقیق میں چونٹی کی آنکھوں کے پردے گرنے کی بھی ہمت کی جاتی ہے، تو اس معمہ کے حل کرنے میں کچھ زیادہ دقت نہ ہونی چاہیے کہ الف جلال الدین اکبر کو اکبر دی گریٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ با بیربل اور اکبر کی کہانیاں کیوں آج تک ہندوستان کے گلی کوچوں میں برادران وطن کے بچے کی زبان پر ہیں، اور اس کے نور تن کا تذکرہ آج تک دلچسپ اور بنا ہوا ہے؟ جیم غریب عالمگیر کا کون سا جرم ہے کہ مذہبی تعصب، مذہبی دیوانہ اور لفظ عالمگیر کو مرادف بنا لیا گیا ہے؟ حتیٰ کہ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی، کمپنی بہادر کے عہد میں سب سے پہلے جو ہندوستان کی تاریخ فارسی زبان میں مرتب ہوئی، وہ بہار جو بنگال کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے پہلا اجارائی محروسات ہے، اسی بہار کے ایک طبائی سید صاحب کے قلم سے یہ فقرہ ان کی کتاب سیر المتاخرین میں درج ہوا۔ مذہب الہی جس میں خلق اللہ کے لیے بے شمار فائدے تھے، جہانگیر کے زمانے تک اس کا چرچا اور رواج رہا، اور پھر شاہ جہان کے زمانے سے تعصب شروع ہوا، اور عالمگیر کے عہد میں اس نے شدت اختیار کر لی۔ حامیہ ملا عبد القادر صاحب بدایوں کی مشہور کتاب منتخب التواریخ کے اقتباسات کو مذکورہ بالا سوالات کے حل کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ ملا صاحب موصوف عہد اکبری کے مورخ ہیں، درباری آدمی ہیں، حلفیہ شہادت کے ساتھ تمام واقعات کو قلم بند کرتے ہیں، اور اس موقع پر ہم شکر گزار ہیں مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کے کہ آپ کے مضمون نے ہمیں ترتیب کی الجھن سے نجات دلا دی۔ فللہ الحمد ولہم الشکر، جزاہم اللہ احسن الجزا۔ اکبر بادشاہ کی سیاست۔ اکبر بادشاہ 1542 عیسوی 950 ہجری میں سندھ کے ریگستان میں عمر کوٹ کے مقام پر اس وقت پیدا ہوا تھا جب اس کا باپ ہمایوں شیر شاہ افغانی کے ہاتھ سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ ہمایوں کی جب وفات ہوئی تو اس کی عمر 13 سال 4 ماہ تھی۔ تخت سلطنت پر اکبر کو بٹھا دیا گیا، اس کے اتالیق بیرم خان کے ہاتھ حکومت کی باغ ڈور دے دی گئی۔ اس وقت کو عادل بادشاہ اور سکندر سوری کی افغانی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ کچھ دنوں اکبر بیرم خان کی تربیت میں رہا، اور جب زمام حکومت مستقل طور پر اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس کی سیاست 3 طاقتوں میں محصور تھی۔ الف افغان، جن سے اس کا باپ شکست کھا کر ہندوستان سے جلا وطن ہو چکا تھا، اور پھر خود اکبر کو ان کے مقابلے کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ شیعہ، جن کا مرکز ایران تھا، جن کی بدولت ہمایوں کو دوبارہ دہلی کا تخت نصیب ہوا۔
جیم ہندو، جو اگرچہ ہندوستان میں 95% اکثریت میں تھے، مگر شاہان گزشتہ کے رعب و شکوہ سے اس درجے مقہور ہو چکے تھے کہ اب ان میں مقابلے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اکبر اگر کسی مذہب پر مستقل طور سے قائم رہتا تو اس کو دوسرے مذہبوں سے ٹکرانا پڑتا تھا، اور چونکہ افغان اس کے مقابل تھے، لہذا اکبر کے لیے شیعوں اور ہندوؤں کی دلداری کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے سیاست کو مذہب پر ترجیح دی اور سنیوں کے سوا ہر ایک کی دلداری میں مشغول ہو گیا۔ اپنے دربار میں ہر مذہب کے علماء کا اجتماع کرانا، مباحثے سننا، یہ اس کی سیاست تھی، تاکہ ہر ایک مذہب کی توقعات اس سے وابستہ ہوں۔ کاش وہ مذہب کا عالم ہوتا تو اسی دلداری میں اسلامی حکومت کا نقشہ بھی قائم کر دیتا، ورنہ کم از کم بد دینی نہ اختیار کرتا، مگر وہ دستخط کرنے میں ہی نہ جانتا تھا۔ اس نے اصلاح کے بجائے افساد کی طرف قدم بڑھایا اور ایک نئے مذہب کی ترتیب شروع کر دی جس کا نام دین الہی تھا۔ منتخب تواریخ کے الفاظ میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق اس مذہب کی داستان ملاحظہ فرمائیے۔ دین الہی کے عناصر: آفتاب کی عبادت دن میں 4 وقت یعنی صبح و شام، دوپہر اور آدھی رات میں لازمی طور پر کرتا تھا، اور 1001 آفتاب کے ہندی ناموں کو اپنا وظیفہ بنایا تھا۔ ٹھیک دوپہر کو آفتاب کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ ان ناموں کو پڑھا کرتا تھا، اور اپنے دونوں کانوں کو پکڑ کر بادشاہ ایک چرخ کھاتا اور کانوں کی لو پر مکے لگاتا، اور اسی قسم کی دوسری حرکات بھی بہت سی بادشاہ سے صادر ہوتی تھی۔ وہ قشقہ بھی لگاتا تھا، اور آدھی رات کو ایک دفعہ، پھر طلوع آفتاب کے وقت دوسری بار روزانہ نوبت اور نقارہ بھی مقرر تھا۔ یہ قاعدہ مقرر تھا کہ جب آفتاب کا ذکر کیا جائے تو العیاذ باللہ جلت قدرتہ کہا جائے۔ اسی طرح آگ، پانی، درخت اور تمام مظاہر فطرت، حتیٰ کہ گائے اور گائے کے گوبر تک کو پوجتا تھا، اور قشقہ اور جینو سے اپنے بدن کو آراستہ کرتا تھا۔ آفتاب کے مسخر کرنے کی دعا، جس کی تعلیم ہندوؤں نے دی تھی، ورد کے طور پر آدھی رات کو طلوع آفتاب کے وقت پڑھا کرتا تھا، اور صرف عبادت ہی نہیں کی جاتی تھی بلکہ ربوبیت میں بھی اس کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا کہ آفتاب نیز اعظم ہے، نیر اعظم ہے، اور سارے عالم کو وہ داو و دہش کرتا ہے، اور بادشاہوں کا مربی اور سرپرست سورج ہی ہے، اور سلاطین اس کو رواج دینے والے۔ کواکب پرستی میں غلو اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بادشاہ اپنے لباس کا رنگ 7 ستاروں کے رنگ کے موافق رکھتے تھے۔ چونکہ ہر دن کسی ستارے کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے ہر دن کے لباس کا رنگ جداگانہ ستارے کے رنگ کے مطابق ہوتا تھا۔ خنزیر کے متعلق بھی ہندوؤں نے باور کرایا تھا کہ خوک ازاں مظہر است کہ حق تعالی درا حلول کردہ، العیاذ باللہ۔ مبدأ اور معاد پر مذاہب کی بنیاد قائم ہے۔ ان میں سے مبدأ کے متعلق تو یہ عقیدہ قرار دیا گیا رہا، معاد یعنی بعد مردن، اس کے متعلق جدید دین میں تناسخ کے عقیدے میں بڑی پختگی پیدا ہو گئی تھی۔ اعظم خان گورنر بنگال جب دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے تناسخ کی صداقت پر قطعی دلائل حاصل کر لیے ہیں، شیخ ابو الفضل تمہارے ذہن نشیں کرا دے گا۔ اس مسئلے کے متعلق خوش اعتقادی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ برہموں کے مشورے سے بادشاہ صرف سر کے بیچ کے بال منڈوایا کرتے تھے اور چاروں کناروں کے بال چھوڑ دیے جاتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ بادشاہ کی روح کامل ہو چکی ہے اور کامل مکمل لوگوں کی روح کھوپڑی تالو کی راہ سے نکلا کرتی ہے، جو بدن کے سوراخوں میں سے 10واں سوراخ ہے۔ جس وقت کاملوں کی روح کھوپڑی سے نکلتی ہے اس وقت ایک کڑاکے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ آواز میت کی سعادت و نجات کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ مردوں کو گناہوں سے نجات ہو گئی۔ جلنے کے وقت آخر میں جو مردوں کی کھوپڑی پھٹتی ہے اور اس وقت ایک آواز قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے، شاید برہموں نے اسی کو نجات کی دلیل بنا لیا ہوگا، اور مذہب تناقض سے بموجب اس بات کی علامت ہے کہ یہ روح کسی ذی شوکت صاحب اقتدار اور مطلق العنان بادشاہ کے بدن میں جنم لے گی۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔